شاید یہ بات تھوڑی کنٹروورشل بھی لگے بٹ کسی نیگیٹو، بٹ جب ہم ایک طرف اتنی ریجڈ باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں تو آج سوشل میڈیا کے دور میں پھر آپ کے پاس انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پھر سر عام آ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹریڈیشن کو لیفٹ رائٹ سینٹر فارورڈ بیش کر رہے ہیں. اینڈ جو ایک ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت آپ کی میجورٹی یوتھ وہ سن رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ ایسے یہ فلانا ہوا ہے. اور وہ جو اور اس ریالٹی کا جو میں تو آپ کو یونیورسٹی کا بتاؤں کہ اس بچے کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ وہ اتنا سارا مسالہ سنتا جا رہا ہے، وہ نماز سے بھی چلا گیا ہے، وہ ٹریڈیشن سے بھی چلا گیا ہے، وہ سب کچھ ہو گیا اور اس کا بالکل ہی جو ایک تھوڑا سا بھی تعلق تھا یا ایک جو ٹریڈیشن کے لیے رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو گئی. آپ انجینئر کی بات کرو یا میں تو ایسے اب انجینئر کے بھی باپ آ گئے مارکیٹ میں. انجینئر تو پھر بیچ میں کوئی خیر کی بات بھی کر جاتا ہوئے گا، تو بالکل الٹا کے ہی رکھ دیا جنہوں نے. کوئی آدمی اگر باسی سبزی بیچ رہا ہو اور اس شہر کے اس گاؤں کے لوگوں نے اس دکان سے باسی ہی سبزی دیکھی ہو، ان کو آپ لاکھ جا کے کہیں کہ بھائی جان یہ سبزی باسی ہے، آپ کیا انہوں نے کبھی تازی دیکھی ہی نہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی سبزی کی دکان کے سامنے آپ تازہ سبزی کی دکان کھول لیں. اب لوگ تازہ سبزی دیکھیں گے تو خود ہی باسی کی اب شناخت ہو جائے گی. یہ لوگ آئے اس لیے ہیں کہ تازہ سبزی کی دکان ہے ہی کوئی نہیں. جو تازہ سبزی والے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گھر ہی کھولنی ہے، باہر جانا ہی نہیں. میڈیا تو حرام ہے، وہ تو میڈیا کو حرام قرار دے رہے ہیں، وہ کروڑوں تک بات پہنچا چکے ہیں. اب جب آپ نے اس کو حلال قرار دینا ہے اس وقت تک وہ کام کر چکے ہوں گے. پروگرام ابھی باقی ہے. اب آ جائیں ہمارے جو محترم نعیم بٹ صاحب ہے حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے جواب میں جو پھول ارشاد فرمائے، پہلا جملہ انہوں نے بڑا کمال کا بولا. وہ کہتے ہیں اب تو انجینئر کے بھی باپ مارکیٹ میں آ چکے ہیں. ان کا انجینئر تو اس بڑے لیول کا گمراہ نہیں ہے، اس سے بڑے بھی آ چکے ہیں، اور اس کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ کہا کہ انجینئر تو پھر بھی چار باتیں کوئی خیر کی کر دیتا ہوگا لیکن اس کے بھی باپ مارکیٹ میں آ چکے ہیں. اب یہ جو باپ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہم اسے کوئی نیگیٹو نہیں لیں گے. بالکل ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اس سے زیادہ گمراہ لوگ ان کے سامنے میں آ چکے ہیں. تو یہ ان کا اپنا خیال ہے، ہمارا اس میں ان سے علمی اختلاف ہے. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا دیو. اب پیو کہتے ہیں پنجابی زبان میں باپ کو. جب میں یہ بات کرتا تھا کہتے ہیں بڑی روڈ لینگویج استعمال کرتا ہے. لو ہاں اللہ تعالیٰ نے تم سے دنیا میں بدلہ لیا ہے. نعیم بٹ صاحب نے بھی یہ جملہ استعمال کیا کہ انجینئر کے بھی باپ آ چکے ہیں. میں نے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکالا کہ انہوں نے مجھے کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا ہے اور میرے بگوٹن فادر کی وہ بات کر رہے ہیں. تو ہمارے بھی ان جملوں میں بگوٹن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، استاد کی بات ہو رہی ہوتی ہے. کہتے نہیں انجینئر صاحب خود مان رہے ہیں کہ میں دیو ہوں اور دیو شیطان ہوتا ہے. تو یہ کیا بات کر دی انجینئر صاحب نے؟ بھائی میں تم لوگوں کو جن کہہ رہا ہوتا ہوں اور جن بھی شیطان ہوتا ہے. لو زامو کہیں گے نہیں وہ محاورتاً بات ہو رہی ہے. تو بریلوی کہتے ہیں دیوبند کو، وہ کہتے ہیں دیوبند شیطانی گروہ. بند کہتے ہیں گروہ کو، دیو کہتے ہیں شیطان کو. اچھا دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیو شیطان ہے اور بند، دیوبند نے شیطان کو بند کیا ہوا ہے. شیطان نہیں بند ہویا، دیوبند نے دماغ بند کیتا ہے جو ہم نے کھول دیا اللہ کے فضل سے. تو ہم نے ان کی اس بات کو نیگیٹو نہیں لیا. اچھا اس کے بعد پھر نعیم بٹ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں باسی سبزی بکتی ہو کسی دکان پر اور لوگوں نے ہمیشہ وہ باسی سبزی کھائی ہو اور انہیں پتہ نہ ہو کہ تازہ سبزی کا مزہ کیا ہے، تو لوگ باسی سبزی ہی لیں گے. وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب پہلے اس میدان میں کود پڑے ہیں سوشل میڈیا کے اور انہوں نے اپنی باسی سبزی بیچنا شروع کر دی ہے. ہمارے علماء پیچھے رہ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ بھی اس کے سامنے تازہ سبزی کی دکان کھولیں، لوگ تازہ سبزی کھائیں گے تو خود بخود باسی سبزی لینا چھوڑ دیں گے. اب اس کے اوپر تو مجھے صرف ہنسی آتی ہے ان کی سوچ کے اوپر کہ تم لوگوں کو چندے کروڑوں کے کس لیے دیے تھے کہ تم ایک دکان نہیں اپنی کھول سکے میڈیا پہ. اور پھر ساتھ انہوں نے جملہ بولا کہ جب تک ہمارے علماء اس میڈیا کو حلال سمجھیں گے نا اس وقت تک
کروڑوں لوگ اس کی بات سن چکے ہوں گے. ان کو بعد میں ہوش آئے گی کہ میڈیا پہ آنا چاہیے. حالانکہ یہ بھی ان کی خام خیالی ہے, یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ یہ کچھ آگے کر سکتے ہیں. یہ پہلے تو موجود تھے. مجھے بتائیں دنیا کی کون سی دیوبندیوں کی مسجد ہے جہاں تبلیغی جماعت نہیں جاتی؟ بھئی جہاں تبلیغی جماعت جاتی ہے انہی کے درس سننے والے ہی تو ہمارے لیکچر سن رہے ہیں. تمہاری باسی نہیں بلکہ بھوسا تمہارا انہوں نے پہلے چکھا ہوا ہے. جو سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں تمہاری کتابوں میں, آج انشاءاللہ میں اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروں گا. تو تم لوگ تو پہلے ہی موجود تھے. ہم تو بعد میں آئے ہیں اور ہم نے بتایا کہ یہ باسی سبزی نہیں بیچ رہے, یہ بھوسا بیچ رہے ہیں سبزی کہہ کے. یہ بھوسا تم نے بیچا تھا. یہ تم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. ہم نے کہا یہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اور یہ اہل سنت کی قرآن کے بعد سب سے افضل 2 کتابیں ہیں جو یہاں پر صرف پڑھی ہوئی نہیں ہے, پڑھی ہوئی ہیں. یہ ہیں ہمارے بابے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے, کیونکہ بابوں کی عزت تھی کتابوں کی وجہ سے. امام بخاری, امام مسلم رسول اللہ کے وفادار ہیں. دیکھیں ہم ان کی اولاد بھی نہیں ہے, روحانی اولاد ضرور ہیں. آج 1200 سال بعد بھی ہم نے ان کی کتابیں اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. یہ احترام ہے. ان بابوں کو ہم احترام دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی, وفاداری کی ہے. تمہارے بابوں نے غداری کی, سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی کہاں؟ دیوبند میں, بریلی میں, اجمیر میں, بغداد میں. اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے, جائیدادیں بنائیں اور دین سکھایا اپنے بزرگوں کا. تو تمہاری سزا یہی تھی کہ تم پر اتنی بڑی بلا چھوڑی جاتی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بچے کو یہ رٹوا دیا ہے. آج کا نعرہ یہی ہے بھائی, بلکہ آج کا نہیں, یہ اب نیو ورلڈ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اگر رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کرنی ہے ان بابوں سے دستبردار ہونا ہوگا, اوریجنل بابوں کو ماننا پڑے گا. ہم نے بتایا اس دعوت حق کو کہتے ہو یہ باسی سبزی ہے, تم نے بھوسا بیچا. رفع الیدین کے خلاف نفرت بھری کہ جی حکم کدھر ہے. دوسری طرف تم لوگوں نے مسواک یہاں لگائی ہوتی ہے اور یہاں رفع الیدین کی باری ہے جی سنت ہی ہے, چھوڑ دو. تو چھوڑ دو نا, پگڑیاں بھی اتار دو, زلفیں بھی کٹوا دو, یہ بھی سنت ہے نا, یہ واجبہ تو نہیں ہے نا. مسواک بھی چھوڑ دو. اور رفع الیدین جو وہ سنت تھی کہ جو نماز کا طریقہ ہے اس کے بارے میں کیا خیر ہے, سنت ہی تو ہے. حکم دکھایا, ہم نے حکم بھی دکھا دیا. نبی علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جو شخص مسلمان ہوا ہے, مالک بن حویرث, غزوہ تبوک کے موقع پر, اس کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی. دیکھو نماز ویسے پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اور وہی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. مسلم کے الفاظ ہیں کانوں تک, بخاری کے الفاظ ہیں کندھوں تک, یعنی انگلیاں کانوں کے برابر اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر. جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. تو مجھے بتائیں جس شخص نے نبی علیہ السلام کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو حضور کہہ رہے ہیں نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو, تو حکم تو مل گیا. کہتے ہیں حکم کدھر ہے؟ جی حکم ہے یہ. نبی علیہ السلام کو اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے مجھے اللہ نے جوامع کلمات دیے ہیں, میں مختصر بات کرتا ہوں, سب کچھ کور کرتی ہے. ایک جملہ بولا نماز ویسے پڑھنی ہے جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اور جس شخص سے کہا اس نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, سٹارٹ ہی میں رفع الیدین کیا اللہ اکبر کے ساتھ, رکوع میں جاتے وقت کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر کیا.
ان کو آج تک رفع الیدین کا حکم نہیں مل رہا. وہ ڈگریاں ہیں یا کاغذ ردی کاغذ کے ٹکڑے ہیں؟ یہ تمہارے علماء تمہیں رفع الیدین کا حکم نہیں دکھا سکے. ہم نے اسی بخاری مسلم سے دریافت کر کے تمہیں بتا دیا. تمہاری باسی سبزی یہ تھی کہ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا جی. ہاں اشری تھانوی نے بھی لکھا, اس کے پیر مہاجر مکی نے بھی لکھا, اسی وجہ سے بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جی قبر میں فرشتے سوال کرنے آئے, اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. لیکن تم یہ نہیں بتا سکے کہ غوث پاک بھی وہی نماز پڑھتے تھے جو بخاری مسلم میں لکھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. ان سے بھی پہلے امام غزالی, جن کے حوالے تم دیتے ہو تصوف میں, کیونکہ تبلیغی جماعت صوفی جماعت ہے, انہوں نے بھی نماز کا وہی طریقہ لکھا جو بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ. تم یہ دھوکہ کرتے رہے. تمہاری باسی سبزی یہ ہے کہ تم جھوٹی کہانیاں سناتے ہو, قصے سناتے ہو, لطیفے سناتے ہو ممبر پہ بیٹھ کے. تمہارے علماء یہ کام کرتے رہے, اور جو مدرسوں میں وہ کرتے رہے وہ ہم نے کئی دفعہ بتایا. میاں لوگ کیا کہیں گے, وہ پھر تبلیغی جماعت والوں کے سامنے یہ بار بار بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہے, پھر رخ اس طرف چلا جائے گا. تمہارے علماء یہ کرتے رہے, جو کرنے کا کام تھا انہوں نے نہیں کیا, الٹا ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. باقی یہ جو تم الزام ہے نا کہ تم لیٹ ہو گئے ہو, اب بھی آ جاؤ بھائی, زیرو سے سٹارٹ کر لو. تمہارے پاس کوئی چیز ہی نہیں دکھانے کو. مجھے بتائیں گے, کیا بتائیں گے کہ بخاری مسلم میں یہ نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے؟ یہ کہیں گے فتاوی عالمگیری شریف میں ہے, رد المختار شریف میں ہے, در مختار شریف میں ہے, بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے. یہ رونا پیٹنا کہ لیٹ ہو گئے ہو, بھائی لیٹ کہاں سے ہوئے ہو؟ لاکھوں علماء ہیں تمہارے, کروڑوں کی پبلک ہے, لاکھوں مدارس ہیں سب کانٹیننٹ میں. ایک بندے نے تمہارے سارے فرقوں کو الٹ کے رکھ دیا ہے, جس کے پاس نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی چندہ بک, جو نمازیں تمہارے پیچھے پڑے, چندے تمہیں دے, اور اللہ سے کوئی فرقہ بھی لانچ نہ کرے, تمہیں مسلمان سمجھے, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھو. تو مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ کی غیبی تائید ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہاں پر ہر دفعہ الحمدللہ 300 400 بعض اوقات 500 لوگ آتے ہیں, اور پہلی دفعہ آتے ہیں. پچھلے 15 سالوں سے یہ روٹین ہے. آپ ریئل ٹائم مجھے بتائیں, آج 16 فروری 2025 کو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہماری اکیڈمی آئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کے لگے رہتے ہیں, اور خود بند کمرے میں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ آنے کی ضرورت نہیں. تم تو کہتے ہو اگلی دفعہ 2 بندے لے کے آنے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, ادھر بیٹھ کے تسلی سے سنیں. تو اللہ کا شکر ہے تمہاری پبلک تھی, یہاں آ گئی ہے نا, حق بات قبول کی ہے. تو یہ بند کمرے کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے, اب تمہارے گھر تک یہ ہیٹ پہنچ چکی ہے, تمہارے بچوں کے موبائلوں کے اندر حق بات پہنچ چکی ہے. اور اگلے دن ایک مولانا کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب کی دعوت تو ساری یوٹیوب پہ, آج یوٹیوب ختم ہو جائے تو دیکھیں ہمارے پاس تو مدرسے ہیں, ہم تو اپنا معاملہ لے کے چلیں گے. میرے بھائی پہلی بات ہے کہ یہ تمہاری وہی خواہش ہے جو سلطنت عثمانیہ کی تھی کہ دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. کوئی نہیں پڑے, سلطنت عثمانیہ ہی ختم ہوئی ہے. تو اس خام خیالی سے باہر نکلو. پہلے ہی تمہاری جنریشن ٹرانسفارم ہو چکی ہے. اس وقت دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جن کو یہ پتا چل چکا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے ریفرنس کے بغیر کسی کی بات قبول نہیں کرنی. اور ان کی نسلیں ذرا آپ دیکھیں جب ملٹی پلائی ہوں گی تو کہاں تک بات جائے گی. آپ ہمارے 30 لاکھ سبسکرائبر نہ دیکھیں آفیشیل چینل کے, سبسکرائبرز تو سمجھ لیں 10واں حصہ بھی نہیں ہے جتنے لوگوں تک تعارف پہنچ چکا ہے. اور دوسری بات,
جب نئی نئی الیکٹریسٹی آئی تھی نا، فیراڈے نے الیکٹریسٹی دریافت کی تھی، تو لوگ اسے بھی کہتے تھے کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے جواب میں پتا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ نئے بچے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ انسانی نسل آگے چلے، اور مستقبل جو ہے وہ بجلی کا ہی ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں، اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی کتنا عرصہ چلے گی، ہم دوبارہ لائٹائنوں پہ آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے الیکٹریسٹی کو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ نیچر کی بنائی ہوئی چیزوں کے بعد انسانی جو انوینشنز ہیں ان میں پہلے نمبر پہ بجلی ہے، جو انسان کی ضرورت بن چکی ہے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اس طرح چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بجلی بھی کوئی نہیں ختم ہوئی بھائی، ہر آنے والا دن تم پر مشکل آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیوز کے اوپر یہ چیزیں ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ سارے کا سارا معاملہ ٹرانسفارم ہو چکا ہے۔ اس امت کی تو پرائمری رسپانسبلٹی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی اللہ پر ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اسی لیے ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا۔ کام تو بہت بڑا ہی ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ٹرانسفر ہوا، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو نا پہنچا دو، کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ایک آیت بھی آئے نا تو یہ رسول اللہ کی ڈگری ہے تمہارے حق میں۔ ویسے تو ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ دیوبند کی ڈگری ٹوٹل یہ وقت رکھتی ہے کہ ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے مفتی کو گستاخ رسول کہتا ہے، لو سامو۔ اور بریلویوں کی ڈگری کی یہ اوقات ہے کہ ایک عام دیوبندی بھی بریلویوں کے مفتی کو کہتا ہے یہ تو مشرک ہے۔ تو ڈگری نبی الاسلام نے دے دی، ایک آیت بھی آتی ہے وہ آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا، ان کو نہیں پتا تھا، لمبی حدیث ہے۔ نبی الاسلام نے کہا یہ انسانی شکل میں 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان ہے یہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے۔ یعنی شیطان بھی اگر سچی بات کرے آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کر یہ ریکویسٹ کرے کہ حضرت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود خور کے خلاف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اس کے جواب میں کیا یہ کہیں گے کہ پہلے اپنی ڈگری دکھاؤ؟ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے یہ کہا کہ ڈگری دکھاؤ اور ڈگری نہیں دکھاتے تو میں اس آیت کو بھی نہیں مانوں گا، تو اس کی ڈگری ہے یا نہیں ہے، آپ کا تو ایمان بھی گیا۔ وہ تو صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہے۔ کوئی کافر بھی آپ کو بتائے نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیں وہ نکل آئے تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ویسے آپ کو یہ تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے فلاں نان مسلم نے نبی الاسلام کی تعریف کی، اس کے پاس دیوبند کی ڈگری ہے؟ نہیں جی وہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ اور بھائی جتنا وہ پڑھا لکھا ہے نا اتنا میں بھی پڑھا لکھا ہوں، شاید زیادہ ہی پڑھا لکھا ہوں۔ میں نے بھی میکینیکل انجینئرنگ آنرز کے ساتھ کی ہوئی ہے، اس کے بعد گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے مولویوں کا، اور ساری چلاکیاں تم لوگوں سے سیکھی ہیں میں نے۔ میری باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ ڈگری دکھائے جی۔ ڈاکٹر اقبال کو کہتے ہیں علامہ اقبال، جس کے پاس فلسفی کی ڈگری تھی، کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کو علامہ کہتے ہیں۔ ان کی ڈگری بھی لے لیں، ان کے شعر کے بغیر ان کی تقریریں ختم نہیں ہوتی، اس سے تو ڈگری نہیں مانگی انہوں نے، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی، میں منجی ٹھوکتی ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، میں کی تھا جے۔ ہاں اس واسطے منو کہتے ہیں ڈگری لیا ڈگری لیا۔ تو اس میں جو کوشچن کرنے والا ہے اس نے بھی ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، پڑھا لکھا آدمی لگ رہا ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور وہ کوشچن کرتے ہوئے سٹارٹ ہی میں ڈیفینسو موڈ میں گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویسے یہ بات کرنا بنتی نہیں لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا
کہ سوشل میڈیا پر اب انجینئر جیسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. جو ٹریڈیشنل ہمارا ایک ریلیجس سسٹم چل رہا ہے مدرسہ اور فرقہ واریت کا, اس کو بیشنگ کر رہے ہیں ہر طرف سے, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے, حتیٰ کہ یوتھ کو انہوں نے متنفر کروا دیا. اور پھر اس پہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کوشچن کرنے والے نے یہ بھی ایڈ کیا کہ ہم تو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے بھی ملتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو کر مرچ مسالے والی گفتگو سنتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کس فتنے میں مبتلا ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنل ریلیجس جو تھاٹس ہیں ان سے بھی متنفر ہو چکے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ نماز بھی چھوڑ چکے ہیں. اندازہ کریں, یعنی وہ پہلے نماز پڑھ رہے تھے, ہماری ویڈیو سن کے انہوں نے نماز چھوڑ دی ہے. اب یہ صراحتاً ایک جھوٹا الزام, خام خواہ کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے. ہمیں تو فرق نہیں پڑتا, پرانے بزرگوں کو فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ قبر سے نکل کر اپنا دفاع نہیں کر سکتے. میں تو زندہ ہوں اور اللہ کے فضل سے میں نے اس قسم کے تمام الزامات کے جوابات 2016 میں ریکارڈ کروا دیے تھے. ان جنرل انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا, مجلس نمبر 50 کے نام سے. پھر بھی جب وقتاً فوقتاً چیز آتی ہے تو مجھے اور اس میں ویلیو ایڈیشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں اس سوال کرنے والے سے احترام کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ آپ کے کامنٹس ہماری اس دعوت حق سے متعلق, جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تو ایک ادنا ڈاکیے ہیں, اس قسم کے کامنٹس پاس کرنا یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے. جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے جو بندہ دعوت حق رکھ رہا ہے وہ آرتھوڈاکس سٹائل میں ہی آیا ہے, ٹریڈیشنل سٹائل ہی میں. کیا میں پگڑی نہیں پہنتا؟ کیا میری داڑھی پوڑی نہیں ہے؟ میں داڑھی کاٹتا بھی نہیں ہوں, اور یہ بال بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں. یہی چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا, ٹریڈیشنل سٹائل, تو یہ تو موجود ہے. پھر جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہ پیورلی بکش سٹائل ہے. آپ لوگوں نے تو لوگوں کو قصے کہانیاں سنائی جو آپ کے بزرگ لکھ گئے فضائل اعمال کے اندر, فضائل صدقات میں. ہم لوگوں کو صحیح دین بتا رہے ہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کتنا ظلم ہے اس قسم کا الزام لگانا. پھر ہماری وجہ سے الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے نماز شروع کی ہے. تم لوگوں نے عوام الناس کو یہ دین سکھایا تھا کہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں, ہم نے بتایا کہ ٹوٹل 24 گھنٹے میں 17 رکھتے ہیں, جن کی پوچھ ہونی ہے اوبلیگیٹری. 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. باقی سب نفلی عبادات ہیں, کر لیں تو ثواب, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. تم نے عشاء کی 17 رکھتے بتائیں, لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی یا سٹارٹ ہی نہیں کی. ہم نے بتایا کہ دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, جو آپ سے پوچھی جائیں گی وہ آپ پڑھ لیں. اس کی وجہ سے لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی, اور اپنی طرف سے نہیں بتایا. ہم نے وہی کتابیں جو آپ کے مدارس میں, جس کو آپ ٹریڈیشنل سیٹ اپ کہتے ہیں, صرف پڑھائی جاتی تھی, ان پر عمل نہیں ہوتا تھا. پڑھی ہوتی تھی, پڑھی نہیں ہوتی تھی. جو پڑھنے کا حق ہے, ہم نے کہا جی کھول کے پڑھیں, بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے, انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی عمل بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 1 یہ بات کی. نمبر 2 فرض نماز قائم رکھو. کون سی نماز؟ فرض. نمبر 3 فرض زکات دو. نمبر 4 رمضان کے فرض روزے رکھ لو. اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا, اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے. اس شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا. یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر
اس پلانٹ ارتھ پہ کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو، جس نے یہ نہیں کہا کہ میں تہجد پڑھوں گا، میں اشراق پڑھوں گا، میں روزانہ اتنے نوافل پڑھوں گا، صرف فرض۔ اسی کو سپورٹو ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک عرابی پینڈو شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، جو بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھو، ہاں تمہاری مرضی اگر نفلی پڑھنا چاہو تو۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ؟ فرمایا کہ رمضان کے فرض روزے رکھ لو، ہاں تمہاری مرضی اگر کوئی نفلی روزے رکھنا چاہو تو۔ پوچھا اس کے علاوہ؟ کہا فرض زکات دو، ہاں تمہاری مرضی اگر کوئی نفلی صدقہ بھی کرنا چاہو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جتنا بتایا بس میں اتنا ہی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یعنی میں فرض ہی پورے کروں گا۔ یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ دونوں احادیث بخاری مسلم میں موجود ہیں جو واضح بتا رہی ہیں کہ فرض پڑھ لینا کافی ہے۔ کہتے نہیں فرض کے اندر وہ نفلی نماز ساتھ شامل ہے، تو بھائی پھر رمضان کے ساتھ کیا شوال کے 6 روزے بھی شامل ہیں؟ پیر اور جمعرات کا روزہ جو نفلی تھا کیا یہ بھی شامل ہے؟ نہیں، وہ نہیں شامل۔ تو فرض کے ساتھ کیسے شامل ہو گئے؟ کیا زکات کے ساتھ عام نفلی صدقات بھی شامل ہیں؟ کہتے نہیں بس وہ 2.5%۔ یہ ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں جی بس 2.5% دے لیں، اس کے بعد نہ بھی دیں کوئی گناہ گار نہیں، جتنا مرضی بال جوڑیں، ہمیں چندے آپ دیتے رہیں۔ وہاں بھی بتایا کرو نا کہ جب تک نفلی صدقات نہیں کرو گے تمہارا فرض صدقہ یعنی زکات بھی قبول نہیں ہوگی۔ جب تک تم نفلی روزے جمعرات اور پیر کا نہیں رکھو گے تمہارے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے۔ پھر ایک اصول رکھو نا، وہاں ان کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے، یہاں بھی سمجھ آئی ہوئی ہے، صرف مکاری کر رہے ہیں۔ ہم سنت موقدہ جو اصل میں نفلی عبادت ہے اس کے منکر نہیں، نعوذ باللہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم شریف میں تو تفصیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا کرے گا، الحمدللہ۔ 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں۔ یہ سنت موقدہ غیر موقدہ یہ تفریق فقہا نے سمجھانے کے لیے کی ہے۔ بیسیکلی یہ نفلی عبادات ہے، اسی لیے آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے۔ اور آپ کو بھی پتا ہے کہ سنت موقدہ میں سب سے تاکیدی سنتیں کس کی ہیں؟ فجر کی۔ ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اس کو ہماری ماں کیا کہہ رہی ہیں؟ نفلی رکھتے، تو باقی سنتیں تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے پر۔ فجر کی 2 رکعتیں ہیں نفلی، اور نفلون عربی زبان میں کہتے ہیں اضافی کو، کوئی کر لے تو ثواب، کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ انہوں نے جناب سنت غیر موقدہ کو بھی اس طرح پریزنٹ کیا کہ عشاء کی 17 رکعتیں بتائیں، اس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنا ہی چھوڑ گئے۔ پھر ہم نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کے بندو نمازیں آپ جمع بھی کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1628 سے لے کر 1637 تک۔ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، یعنی کہ مدینہ شریف میں ظہر اثر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ تابعین نے پوچھا اے ابن عباس رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ 2 جملے بولے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف، بارش اور سفر میں تو آپ ویسے ہی جمع کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے۔ اس کی وجہ سے وہ مائیں جو بیچاری ہر وقت مصروف رہتی تھیں بچوں کی تربیت میں، انہیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا تھا، پڑھنا ہی چھوڑ گئی تھی۔ ہم نے کہا بھائی 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لو، افضل یہ الگ اوقات میں، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھے،
کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. آپ ہی کے لیے یہ آسانی دی تھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے امت سے آسانی چھین لی. تو ہماری وجہ سے تو لوگوں نے نمازیں شروع کی ہیں. ہمیں کہتے ہو کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ گئے. تمہارے علماء جھوٹ بولتے رہے کہ یہ ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں چلے جائیں گے, آدھی بات بتاتے رہے. پوری بات یہ تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ, کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تم یہی بتاتے رہے بس کلمہ پڑھ لو خیر ہے. ہم نے بتایا آگے لوگوں کو کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے. آیت تو قرآن میں لکھی ہوئی تھی, تم لوگ یہ آیت نہیں لوگوں کو بتا سکے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم رکھنا, دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. یہ حدیث صحیح مسلم میں لکھی رہ گئی, تمہارے علماء پبلک کو نہیں بتا سکے کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور دو بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. اس زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز چھوڑنے کو تو چھوڑ دیں. منافقین بھی مسجد میں آگے نماز پڑھتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کو کافر سمجھتے تھے, اس کی تکفیر کرتے تھے جو نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کے علاوہ کسی اور کام پہ تکفیر نہیں کرتے تھے. تم تو یہ بات نہیں بتا سکے. یہ ہم نے بتایا لوگوں کو کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر کسی کی نماز درست نکل آئی تو وہ فلاح پا جائے گا, نجات پا جائے گا, اور اگر کسی کی نماز درست نہ نکلی تو وہ ناکام ہو جائے گا. اور اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا چلو نفلی نمازیں تول لو میرے بندے کی, فرض کے برابر قبول کر لو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سنت موقدہ کا اہتمام کریں, اچھی بات ہے, لیکن اوبلیگیٹری صرف فرض نماز ہے. یہ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا. تمہارے علماء نے کیا بتانا تھا؟ یہ ہم نے بتایا ہے کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن اس کی نماز نور ہوگی, دلیل ہوگی اللہ کے حضور بخشش کی, اور نجات کا سبب ہوگی. اور جو نماز نہیں پڑھتا نہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا, نہ نجات ہوگی, نہ کوئی دلیل ہوگی, حتیٰ کہ اس کا حشر فرعون, حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ کہتے ہیں جی انجینئر کو سننے والے نماز چھوڑ گئے. انجینئر کو سننے والے وہ لوگ ہیں جو تم لوگوں کی جھوٹی کہانیوں, قصوں اور لطیفوں کی وجہ سے دین چھوڑ چکے تھے. ایتھیزم کے خلاف اگر بند ہے نا تو اس پلیٹ فارم نے بند ہے. تم لوگوں نے تو کہانیاں سنا کے لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا تھا.